يسأل العبد يوم القيامة عن النعيم أن يقال له ألم نصحح جسمك ونروك من الماء البارد. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی نقل فرماتے ہیں ان اول ما يسأل العبد يوم القيامة من النعيم، پھر قیامت والے دن بندے سے جو نعمتوں کے بارے میں جن نعمتوں کے بارے میں سب سے پہلے سوال کیے جائیں وہ یہ ہوگی کہ بندے سے کہا جائے گا الم نصحح جسمک، کہ ہم نے تمہارے جسم کو صحیح سالم صحت مند اور تندرست نہیں بنایا تھا، وَنُرَوِّكَ مِنَ الْمَاءِ الْبَارِدِ، اور تمہیں ہم نے ٹھنڈا پانی کی لذت عطا نہیں کی تھی۔ یہ دو نعمتیں ہوں گی جس کے بارے میں سب سے پہلے بندے سے سوال کیا جائے گا۔ یہ تو اللہ جل شانہ کی انگنت نعمتیں ہم پر ہیں، سر تا پا ہم اللہ کی نعمتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ ہمارے بدن کا ہر حصہ، ہر جز، ہر چیز اللہ کی عطا اور اللہ کی نعمت، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کی عطا سے خارج ہو۔ جو کچھ بھی ہے اللہ جل شانہ کا عطا کرتا ہے۔ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، قرآن کریم میں ہے سورۃ تکاثر کے اندر کہ تم سے کل قیامت والے دن ان نعمتوں کے بارے میں ضرور سوال کیا جائے۔ ایک ایک نعمت اللہ جل شانہ کی جس سے ہم مستفید ہو رہے ہیں، فائدہ اٹھا رہے ہیں، کل قیامت والے دن ان کے بارے میں پوچھ تاچھ ہوگی۔ اس حدیث مبارک کے اندر یہ فرمایا کہ سب سے پہلے جن نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا وہ یہ دو نعمتیں کہ اللہ فرمائے گا الم نصحح جسمک، کہ ہم نے تمہارے جسم کو تندرست اور صحیح نہیں بنایا۔ انگنت لوگ ہوتے ہیں جو پیدائشی معذور ہوتے ہیں، اللہ معاف کرے، اللہ حفاظت کرے، جو پیدائشی بیمار ہوتے ہیں، اعضاء کے اندر ان کی خرابی ہوتی ہے، طرح طرح کے امراض کا وہ شکار ہوتے ہیں۔ اللہ جل شانہ نے سب سے پہلی جو نعمت دی ہے وہ صحت، تندرستی کی دی۔ لہذا پہلا سوال یہی ہوگا کہ ہم نے کیا تمہیں صحت مند اور تندرست بدن عطا نہیں کیا۔ دوسرا سوال جو ہے نا ٹھنڈے پانی سے متعلق ہے۔ ٹھنڈا پانی اللہ کی نعمت ہے، یوں تو خود پانی بذات خود اللہ کی نعمت ہے۔ کس طرح اللہ جل شانہ نے اس پانی کی جو ہے صورت میں انسان کے لیے پیاس بجھانے کے اسباب پیدا فرمائے۔ پانی پیتا ہے، پیاس بجھ جاتی ہے، جب تک پانی نہ پیے پیاس بجھتی نہیں ہے، اور پانی کے ذریعے اپنی ضرورت کو پورا کرتا ہے، اس طلب کو پورا کرتا ہے۔ تو پانی خود اپنی ذات میں اللہ کی ایک بڑی نعمت ہے، لیکن اگر وہ سخت گرمیوں میں ٹھنڈا پانی ہو تو وہ اللہ کی بڑی نعمت بن جاتا ہے۔ اگر ٹھنڈا پانی انسان کے بدن کے روئے روئے کو جو ہے نا خوبصورت بنا دیتا ہے، اور اس کے روئے روئے سے اللہ جل شانہ کا حمد و شکر نکلتا ہے۔ گرم موسم کے اندر سخت گرمیوں میں پیاس بھی لگ رہی ہو اور انسان کو ٹھنڈا پانی میسر ہو جائے تو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت سمجھی جاتی۔ بعض بزرگوں کے بارے میں یہی جملہ منقول ہے کہ وہ یہی فرمایا کرتے تھے کہ وہ خوب ٹھنڈا کر کے پانی پیا کرو۔ جب ٹھنڈا کر کے پانی پیو گے تو تمہارے روئے روئے سے اللہ کا شکر اور اللہ کی حمد اور ثنا ادا ہوگی، دل کی گہرائیوں سے اللہ کا شکر نکلے گا۔ اے اللہ اپنے ٹھنڈا پانی کی نعمت عطا کی۔ مال و دولت کی فراوانی ہوتی، پانی میسر نہیں ہوتا، وہ مال و دولت آپ کی پیاس بجھا نہیں سکتا تھا۔ سونے کے ڈھیر لگے ہوتے اور روپے پیسے کے ڈھیر لگے ہوتے، ہر قسم کی کرنسیاں موجود ہوتی، لیکن پانی دستیاب ہی نہ ہوتا قریب میں۔
خرید کر ملنے کے لیے بھی پانی میسر نہ ہو تو ایسے موقع پر وہ روپے پیسہ انسان کی پیاس کو نہیں بجھا سکتا جو آدھا گلاس ایک گلاس پانی بجھا سکتا۔ ہارون الرشید کے بارے میں آتا ہے کہ اس کی مجلس میں ایک بزرگ بیٹھے ہوئے، ہارون الرشید نے پانی منگوایا، پانی جب آیا تو ان بزرگ نے کہا کہ امیر المؤمنین ذرا ٹھہر جائیں، اگر آپ کسی صحرا میں ہو، پانی نہ ملے، پیاس سے آپ مرنے لگیں اور کوئی آدمی ایک گلاس پانی قیمتاً دینا چاہے تو آپ کتنی قیمت دے کر خریدنے پر راضی ہوں؟ تو انہوں نے کہا بھائی میں تو اپنی آدھی سلطنت دینے کو تیار ہوں، کیونکہ جب تک جان ہے تو پھر جہان ہے کہا جاتا، زندگی نہیں ہے تو یہ سلطنت، یہ دولت، یہ مال کس کام کی؟ تو میں اس ایک گلاس پانی کے لیے آدھی سلطنت تک دینے کو تیار ہوں۔ پانی پینے کے بعد پھر پوچھا کہ اگر یہ پانی آپ کے جسم میں ٹھہر جائے، زائد پانی فضلہ بن کر پیشاب کی صورت میں باہر نہ نکلے تو آپ علاج کے لیے کتنا خرچ کریں؟ تو کہا میں بقیہ آدھی سلطنت بھی دینے کو تیار ہوں کہ اس کی تکلیف بڑی سخت ہوتی ہے، اگر جو ہے انسان جو ہے تقاضا نہ کر سکے، قضاء حاجت نہ کر سکے، وہ تکلیف خود اپنی جگہ اذیت ناک ہوتی۔ تو پوری سلطنت کی مار ایک گلاس پانی کی نعمت ہوتی، وہ ایک گلاس پانی کی نعمت کا بدل پوری سلطنت کے ذریعے ادا کرنے کو تیار۔ تو اللہ کی اتنی بڑی نعمتیں ہم استعمال کرتے ہیں، ٹھنڈا پانی ہو تو یہ مزید اللہ کی نعمت ہوتی۔ بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ حضور علیہ السلام کو 2 دن کی مسافت کی دوری پر ایک کنواں تھا ٹھنڈے پانی کا، وہاں سے پانی لایا کیا جاتا تھا۔ 2 دن کی مدینے سے 2 دن کی مسافت کی دوری پر تھا وہ کنواں، اور وہاں سے حضرات صحابہ وقتاً فوقتاً پانی کا بندوبست کیا کرتے تھے اور حضور علیہ السلام کے لیے وہ فراہم کیا کرتے تھے۔ تو حضور علیہ السلام کو جہاں ٹھنڈا پانی بڑا مرغوب تھا، جس طرح میٹھا پسند تھا، ایسے ہی ٹھنڈا پانی بھی حضور علیہ السلام کو بڑا مرغوب تھا۔ تو اللہ کی بڑی نعمت ہے، گرم موسم کے اندر ٹھنڈے پانی کی طلب ہو تو انسان ٹھنڈے پانی سے گریز نہ کرے، اللہ کی نعمت سمجھ کر اس کو استعمال کریں، اور پھر پیاس بجھنے پر جو الحمدللہ نکلے گا، آپ دیکھیں گے کہ وہ آپ کے بدن کے ایک ایک حصے سے وہ الحمدللہ نکل رہا ہو، دل کی گہرائیوں سے اس موقع پر اللہ کا شکر انسان کی زبان سے نکلتا۔ تو سب سے پہلے جن 2 نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا، الم نصحح جسمک، ہم نے تمہارے جسم کو صحیح نہیں بنایا، لہذا اس جسم کی زکوٰۃ ادا کریں، اس جسم کی خیرات ادا کریں۔ وہ جسم کی زکوٰۃ یہی ہے کہ انسان روزوں کا اہتمام کرے، اللہ کی عبادات و طاعات کا اہتمام کرے۔ بعض روایات کے اندر یہ بھی آیا کہ ہر چیز کی زکوٰۃ ہوتی ہے، اور انسان کے بدن کی زکوٰۃ روزوں کا اہتمام کرنا، روزے رکھنا، لہذا صحت تندرستی ہے تو اس صحت تندرستی کو اللہ کی طاعات، عبادات، روزوں اور دیگر نیک اعمال کے اندر آدمی صرف کرے۔ اس قوت کو غنیمت سمجھے کہ قبل اس کی کہ بیماریاں لپیٹ میں لے لیں، پھر آدمی عبادت کرنا چاہے بھی لیکن وہ بیماریاں آپ کو ہمت نہ دے۔ اللہ جل شانہ عمل کی توفیق نصیب۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك.